الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لما سئل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے جو اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، غفور و رحیم ہے، حقیقی الہ العالمین ہے، اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسلام کو دین مان کر وہ راضی ہو گیا اور اس اسلام کی بنیاد اس نے 5 چیزوں پر رکھی۔ استطاعت رکھنے والوں کو حج کرنے کا حکم دیا، انکار کرنے والوں کو سخت عقابوں سے ڈرایا۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، عرفات ہو یا جدہ ہو، دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو، ہر جگہ سے وہ دعاؤں کو سنتا ہے، پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے کہ جو مصیبت زدہ کی دعا کو اللہ کے سوا سن کر اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ جتنی تعریف کریں اس کی کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے سب سے اچھا حج کیا، سب سے اچھا عمرہ کیا، سب سے اچھی قربانی دی اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 18 ذی القعدہ 1446 ہجری مطابق 16 مئی 2025 عیسوی آپ اردو میں اس مسجد عزیزیہ سے خطبہ جمعہ کا ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے حج، اہمیت اور فضیلت۔ حج، اہمیت اور فضیلت۔ جیسا کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، یہ حج کا موسم چل رہا ہے، حج کا دوسرا مہینہ ہے ذی القعدہ۔ اسی مناسبت سے حج کی اہمیت اور فضیلت پر خطبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
استطاعت رکھنے والوں پر بیت اللہ کے حج کو فرض کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے لیے حج کیا جائے، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ حج کریں، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے واسطے حج کریں جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو انکار کریں گے اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حدیث شریف میں، حدیث جبریل مشہور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے، اسلام کیا ہے بتائیے، ایمان کیا ہے بتائیے، احسان کیا ہے بتائیے، قیامت کب آئے گی بتائیے، نشانیوں کا کچھ تذکرہ فرما دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان پوچھنے پر بیان کیا کہ وہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان کے متعلق پوچھا تو کہا کہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے جو کہ ارکان اصول ایمان۔ احسان کیا ہے تو آپ سے اس نے بتا دیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنا یاد رکھنا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ غیب کا علم نہیں ہے اور قیامت کا آنا غیب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تمہیں نہیں پتہ ویسے مجھے بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی۔ اور پھر آخری سوال قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیں، تو نبی علیہ السلام نے 2 نشانیاں بتا دی جو اس حدیث میں موجود ہیں۔ موضوع سے متعلق یہاں جب نبی علیہ السلام سے انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان بیان کیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اسلام کا یہ رکن ہے کہ انسان بیت اللہ کا حج کرے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر یہ فریضہ انسان انجام نہ دے تو اس کا اسلام مستقیم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ حج سب پر فرض نہیں ہے، جن کے اندر شرطیں پوری ہوں، شرطیں پائی جائیں ان لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے۔ شرطوں میں سے اہم ترین شروط حج فرض ہونے کے 4 ہیں۔ نمبر 1 بالغ ہونا، چھوٹے بچوں پر حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ یا بچی بالغ ہونے سے پہلے حج کریں گے ان کا حج درست اور صحیح ہوگا، ماں باپ کو اجر ملے گا۔ لیکن بعد میں جب وہ بالغ ہوں گے، استطاعت ہوگی، تو یہ بچپن کا حج ان کے لیے ناکافی ہوگا، بلکہ دوبارہ فرض حج کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے عقل مند ہونا بھی دوسری ضروری شرط ہے۔ مجنون، دیوانے، پاگل پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا ہے۔ تیسری شرط ہے آزادی، غلام یا لونڈی پر حج فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے استطاعت، جیسا کہ اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں، اور استطاعت میں مالی طاقت، جسمانی طاقت اور امن و امان سے حج کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور عورت کے لیے استطاعت میں اہل علم نے محرم کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص پیسہ رکھتا ہے حج کرنے کے، صحت بھی ہے، راستہ پر امن بھی ہے، تو پھر اس پر حج فرض ہوگا، اس کو حج کرنا ہوگا۔ عورت کے اندر اگر یہ چیزیں پائی جائیں اور محرم کا وجود ہو تو پھر اس پر بھی حج فرض ہوگا۔ اگر محرم نہیں ہے تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ حج ایک سفر ہے، جیسا عمرہ اور حج، عمرہ بھی سفر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم کے سفر کرنے سے عورت کو منع کیا۔ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کرتی ہے تو اس کا حج تو صحیح ہوگا،
لیکن سفر بغیر محرم کے کرنے کا گناہ اس کو ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی حج کو نکل پڑی، میری اہلیہ میری بیوی حج کرنے چلی گئی، اور میں نے غزوے میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے اپنا نام درج کرا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ معزز سامعین، حج ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کی اہمیت ہے جو آپ نے سنا، اس کی فضیلت بہت ہے، بڑا فائدہ انسان کو ہوتا ہے حج کرنے سے۔ ان فوائد یا فضائل میں سے ایک ہے فقر و فاقہ کا دور ہونا، دولت کا حاصل ہونا، رزق کا حاصل ہونا، فقر و فاقہ تنگی ختم ہوتی ہے حج سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حج اور عمرے کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسے بھٹی لوہے کی خباثت کو ختم کر دیتی ہے۔ معلوم ہوا حج کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، اسی طریقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حج کی فضیلت میں سیاہ کام، نافرمانیاں جو انسان نے کی ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں، انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، الحدیث کما قال، جس نے حج کیا ایک اور اپنے حج کو گناہوں سے بچایا اور احرام کی پابندیوں کا خیال کیا، جس میں سے ایک بیویوں سے دور رہنا ہے، جس حدیث میں رفث، تو اگر ایسی کنڈیشن ہوگی اس کے حج میں، ایسے اس نے حج کیا، صرف حج نہیں، عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں حج کریں گے تو ایسے لوٹیں گے جیسے آج ہی پیدا ہوئے اماں کے پیٹ سے، سارے گناہ معاف۔ کسی بھی حدیث میں صرف حج کی فضیلت نہیں ہے، اس کی شرطیں، اس کی کنڈیشنز بیان کی، جیسا کہ یہ حدیث ہے، دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، حج کرے فلم یرفث ولم یفسق، رفث اور فسق سے اپنے حج کو بچائے۔ رفث ہم بستری پر ابھارنے والی چیزیں جو حالت احرام میں منع ہے، اس کو کہتے ہیں، وہ اس کے احرام کی پابندی کر رہا ہے۔ ولم یفسق، گناہ نہ کرے، حج کرے لیکن گناہ نہ کرے۔ آپ بولیں گے کیا حج کر کے گناہ بھی کرتا ہے؟ ارے کرتے ہیں لوگ حج کرتے ہیں پیتے ہیں سگریٹ وغیرہ، لوگ حج کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں دھکے مارتے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جبکہ خاص طور سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تینوں چیزوں سے قرآن کی آیت موجود ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ کا کلام ہے یہ۔ جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے، حج کرنے کے لیے جائیں، وہ حالت احرام میں اپنی بیویوں سے دور رہیں، گناہوں سے اپنے حج کو بچائیں، جھگڑے سے، لڑائی سے اپنے حج کو بچائیں۔ تو اللہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایسے حج کرے گا کہ وہ احرام کی پابندیوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اب تو پھر وہ ایسے واپس ہوگا حج کرنے کے بعد جیسے کہ آج ہی اس کی امی نے اس کو پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ گناہ پاک۔ جو بچہ آج دنیا میں آیا کیا وہ گنہگار ہوتا ہے؟ آج جمعہ کے دن کسی بچے کی پیدائش ہوئی، پاک، نو مولود، آج کی پیدائش۔ اسی طریقے سے حج کی فضیلتوں میں ایک بہت بڑی فضیلت، حج کی وجہ سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم سے۔ یہاں بھی خالی حج نہیں ہے، دیکھیں مبرور لفظ ہے صاحب، والحج المبرور، مبرور حج،
جو مبرور حج کرے اس کے لیے بدلہ اس کا جنت ہی ہے، مطلب وہ جنت میں جائے گا۔ علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حج مبرور کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حج مبرور وہ حج ہے کہ جس میں حج کے احکام پورے ہوں، حج کے جو احکام اور مسائل ہیں جس کی تفصیل نیکسٹ جمعہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے دعویٰ سینٹر میں حج ورکشاپ میں بیان کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ آئیں، ہمارا جو دعویٰ سینٹر ہے کلو 14 شرق جدہ، وہاں انشاءاللہ ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے حاجیوں کے لیے یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عصر سے مغرب تک، آئندہ جمعہ عصر سے مغرب تک ہمارے دعویٰ سینٹر میں حج کیسے کیا جائے، حج کے مسائل و احکام وہاں تفصیل سے بیان کیے جائیں۔ یہ ترجمہ ہو رہا ہے آپ کی خدمت، آئیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عصر کی نماز کے بعد۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج مبرور فرمایا اس کے بارے میں کہتے ہیں علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، مبرور حج وہ حج ہے جس کے احکام پورے ہوں، کہ جو حج کے احکام ہیں نا، بنا مزدلفہ عرفات حج کے اعمال ہیں وہ پورے ہوں، اور جو مطلوب ہے مکلف سے، انسان سے کہ حج کرنے جائے تو کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا اللہ نے کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، وہ سب انجام دے، حج کے ارکان کو پورے کرے، واجبات کو پورے کرے، صحیح طریقے سے حج کر کے آئے، اس کو کہیں گے حج مبرور۔ ایسے کرو گے تو پھر حج کے بدلے جنت ملے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں، بیت اللہ کا حج کریں اور اس واجب کام کو ادا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حج کے اعمال کو، حج کے انجام کو، حج کے طریقے کو پورا کریں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی انہیں ہوگی۔ مال کو لے کر بخیلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، اللہ نے میسر کیا ہے، بالخصوص یہ خطبہ جہاں ہو رہا ہے جدہ میں ابھی آپ کے سامنے، حج قریب ہے، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، پونجی جمع کرتے ہیں زندگی بھر۔ اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ قریب میں یہ حج ہوتا ہے، یہاں سے چند کلومیٹر دور پر وہ حج ہوتا ہے جس کی بھی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے، استطاعت بھی ہے، تو انسان مبادرہ کرے، مطلب جلدی کرے، پیچھے نہ ہٹے اس حج کو ادا کرنے میں۔ اور یہاں اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ جو حج جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے لیے تسریع رکھی گئی ہے، اس کے لیے صحتی ہیلتھی احتیاطات جیسے ویکسین وغیرہ مطلوب ہے، اسی طریقے سے اچھے گروپ کو جوائن کرنا جو نیک ہو یا اہل علم ہو، طلباء ہوں جو گائیڈ کر سکیں، جو تو یہ تمام چیزوں کا خیال بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ بڑے بڑے علماء اکرام کا یہ فتویٰ ہے کہ بغیر تصریح کے حج نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مصلحت عامہ ہے، عمومی طور پر لوگوں کی مصلحت رکھی گئی ہے، لہٰذا اگر کوئی بغیر تصریح کے حج کرے گا تو پھر وہ گنہگار ہوگا، یہ علماء اکرام کا فتویٰ ہے۔ اور یہ تصریح جو رکھی گئی ہے کہ لا حج بلا تصریح، بغیر تصریح کے حج مت کرو، یہ یہاں کے مملکہ کے جو ذمہ داران ہیں، حاکم ہیں، ولی العہد ہیں، خادم الحرمین الشریفین ولی العہد ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، تو ان لوگوں نے آسانی کے لیے حج اور تکلیف اور پریشانیوں سے حاجی محفوظ رہیں، اس غرض کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو کہ شریعت کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، آیت بھی میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، تو اس لیے انہوں نے تصریح رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا ہے۔ تصریح اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ لوگ حج آسانی سے کریں، راستوں میں نہ بیٹھیں کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، ان کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے۔ آپ گروپ حملہ جوائن کریں، رجسٹر کروائیں، تصریح ملے گی آپ کو، لوگوں کو تصریح ملی ہوئی ہے جی۔ پہلا حج جو بھی کر رہے ہیں، جنہوں نے اپلائی کیا ہے نسک کے ذریعے، آپ میں سے ہوں گے بہت سارے ایسے، ان کو ملی ہے تصریح، نہیں روکتے، حج سے نہیں روکتے۔ آپ حج کیجئے، ڈھنگ سے کیجئے، طریقے سے کیجئے، نظام سے کیجئے، تاکہ آپ کا حج بھی صحیح ہو، آپ کا باقاعدہ آپ کے رہنے کا، کھانے کا،
نقل و حرکت کیا کہتے ہیں جانے آنے کا، یعنی جیسے ٹرین ہے بس وغیرہ، اس کا باقاعدہ آپ کا انتظام ہو کہ گرمی میں آپ پریشان نہ ہو، کھانے پینے کو لے کر آپ پریشان نہ ہو، ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ٹینٹ نہیں ہے، راستوں میں آپ پڑے نہ رہیں کہ آپ کو بھی تکلیف، آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف۔ اسی لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے تاکہ تکلیف نہ ہو، ایک اچھا کوانٹٹی حج ہو، ایک بہترین حج آسانی سے آپ کریں، کیونکہ بہت بڑا فریضہ ہے اور دنیا دراز سے لوگ آتے ہیں۔ تو تسریع تاکہ سکون اور اطمینان سے آپ کا یہ حج ہو، امن و سلامتی کے ساتھ ہو، اور مصیبت پریشانیوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ ماضی میں جو لوگ راستوں پہ پڑے رہتے تھے، آپ دیکھیے، پوچھ کے دیکھیے کیسی کیسی اذیتوں میں وہ پڑ گئے، کیسی کیسی تکلیفوں سے انہوں نے حج کیا تھا، اور ان کی وجہ سے لوگوں کو جو تکلیف ہوتی تھی۔ اسی لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ اس سسٹم کو، ایک نظام کو فالو کریں آپ، تاکہ امن و امان سے، سکون سے، سلامتی کے ساتھ، آپ کی صحت بھی اچھی ہے، آپ کا پورا انتظام بھی ہے، آپ چاہیے حج کیجیے، کون روکتا ہے آپ کو؟ اور بادشاہ کا چونکہ حکم ہے تو قرآن کی آیت کی روشنی میں حاکم وقت اور بادشاہ وقت اگر کسی ایسی بات کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو ان کی بات ماننا واجب ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دعویٰ سینٹر میں بھی آیت آئی تھی صبح، جس آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ولی الامر حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ دیکھیں اللہ کی اطاعت، اللہ نے کہا نماز پڑھو نماز پڑھنا، اللہ نے کہا روزہ رکھو روزہ رکھنا، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول نے فرمایا دائنے ہاتھ سے پیو کھاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، احکام دیے ہیں، اطاعت۔ ولی الامر بادشاہ کی اطاعت، حاکم کی، اور حاکم کی اطاعت حج میں یہ ہوگی کہ آپ تصریح لے کے جا کے حج کریں۔ حدیث بھی موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری بات مان لی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے میری نافرمانی کی اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اپنے امیر کی، حاکم کی، بادشاہ کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور یہ تقوی میں سے بھی ہے، اہل علم کہتے ہیں، اور تقوی جو ہے مطلوب ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اور حج شعیرہ ہے اور یہ تقوی میں شامل ہے کہ آپ حج صحیح ڈھنگ سے کریں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے حج کی تیاریاں کر لی ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، نام درج کرایا ہے، نسک کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو آسان فرمائے۔ جو دور دراز علاقوں سے حاجی پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بھی آسان فرمائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے خادم الحرمین شریفین یا ولی العہد یا گورنمنٹ آف سعودیہ، انہوں نے حج منسٹری مقرر کی ہے جس کے تحت حاجیوں کے لیے سہولیات مقرر کی گئی، ایئرپورٹ سے لے کر ان کے پہنچنے سے لے کر حج کرنے تک، مینا مزدلفہ، مکہ مینا مزدلفہ عرفات یا مدینہ، پھر وہاں بھی زیارت چونکہ کرتے ہیں حج کے بعد، یا وہاں سے پہنچتے ہیں اس لیے وہاں سے آتے اس لیے کہہ رہا ہوں، اور واپس جانے تک باقاعدہ ان کا مکمل ایک انتظام ہے جس میں کئی منسٹریاں، وزارت داخلیہ ہے، وزارت الحج ہے، ٹھیک ہے، شرطہ ہے، ٹھیک ہے، رجال الامن ہے، سارے لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں حاجیوں کے، کہ حاجی جو آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے اس فریضے کو مکمل آرام سے، اطمینان سے، سہولت سے، بغیر کسی تکلیف کے ان کا حج ہو۔ یہ مقصد ہوتا ہے، یہی اصل ٹارگٹ ہے، اس کے لیے سارا سسٹم بنایا گیا، سارا نظام بیان گیا، لہٰذا نظام کو فالو کرنے سے سب کے لیے سہولت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک نظام مرور کا یہ ہے کہ آپ جو ہے ریڈ سگنل کراس نہ کریں، صحیح ہے نا؟ یہاں بھی ہے دنیا میں، کیوں؟ آپ کی گاڑی بھی محفوظ رہے گی، آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی۔ آپ اگر اشارہ توڑیں گے آپ کو بھی خطرہ، آپ کے ذریعے دوسروں کو خطرہ۔ ایک سسٹم یہ ہے بھائی سگنل پڑ گیا آپ روک دیجئے، چند منٹ کا بس، اس کے بعد جائیے۔ ایک نظام ہے نا یہ، اس سے کیا ہوگا؟ آپ بھی محفوظ، آپ کی گاڑی بھی محفوظ، ورنہ جانی مالی نقصان ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس بہت بڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے سگنل کراس کرنے سے۔ تو ایسی حج کا بھی معاملہ، تسریع اس لیے رکھی گئی ہے، ایک نظام اس لیے رکھا گیا کہ اس کو فالو کیجیے آپ،
تاکہ آرام سے حج ہو آپ کا. آپ کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ بات، سب کو معلوم ہے، ہر سال ہم دیکھتے ہیں، پتہ ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہر شخص حکومت سے جس کا تعلق جو حکومت کے اداروں کا ہے وہ حاجیوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے. خدمت، بلکہ خدمت الحج شرف لنا، شرف ہے ہمارے لیے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر. لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں ایسے لگتی ہیں کہ یہ کیا سختی ہو رہی ہے، اس سختی کے پیچھے بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے، بہت بڑا امت کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی حج کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی حکومت سعودی عربیہ کو، وزارت الحج کو جزائے خیر دے. یا اس کے علاوہ جو بھی حج کے حاجیوں کی خدمت میں جو چاہے وہ کونسلیٹس ہوں، سفارے ہوں یا وزارت ہوں، جو بھی لگے ہوئے ہیں حاجیوں کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کی ان کو اور مزید اچھی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.